السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز سامعین اور عزیز طلباء، ہمارا پہلا درس کتاب التوحید اور اس کے مؤلف کے سلسلے میں کچھ مفید معلومات پر مشتمل تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ڈائریکٹ کتاب پڑھیں گے اور مؤلف نے جہاں سے شروع کیا ہے وہیں سے ہم بھی شروع کریں گے اور مؤلف کے کلام کی شرح اور اس کا معنی و مفہوم بیان کریں گے۔ حضرات گرامی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں کوئی مقدمہ ذکر نہیں کیا، کوئی تمہید ذکر نہیں کی، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب نے امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کی ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں گے تو اس کا کوئی مقدمہ نہیں پائیں گے، کوئی تمہید نہیں پائیں گے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کتاب کی ابتدا کی اور اس کے بعد ڈائریکٹ حدیث ذکر کی۔ اسی طرح سے محمد بن عبد الوہاب نے بھی ان کی ابتدا میں کوئی مقدمہ نہیں لکھا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اپنی اس تالیف اور تصنیف کا آغاز کر دیا۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلیہ توکل۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ، اور ایک روایت میں ہے لا یبدأ بالحمد للہ، اور ایک تیسری روایت میں ہے لا یبدأ بذکر اللہ، کہ ہر عظیم کام، ہر بڑا کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو وہ ناقص ہے، اس میں خلل ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے نہ ہو، اور ایک تیسری روایت میں ہے جس کی ابتدا ذکر الہی سے نہ ہو، تو وہ کام ناقص اور دم بریدہ رہتا ہے۔ تو اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے اپنی تالیف کا آغاز کیا، اور یہ بسم اللہ ذکر الہی بھی ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بھی ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، مجموع طرق سے یہ حسن درجے کو پہنچتی ہے، جیسے کہ ابن الصلاح وغیرہ نے کہا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ آگے کہتے ہیں وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُ، اور ہم اسی ذات سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ اور توکل ہے۔ ہم کوئی بھی کام اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بل پر نہیں کر سکتے، جب تک کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو ہمارا کوئی بھی کام انجام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی وجہ سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تالیف شروع کرتے ہیں۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب التوحید، کتاب التوحیدی یہ ترکیب اضافی ہے، کتاب مضاف اور توحید مضاف الیہ ہے۔ کتاب یہ مصدر ہے کتبہ یکتبو کا، اور کتبہ یکتبو کے معنی جمع کرنے، اکٹھا کرنے کے ہیں۔ اسی وجہ سے اہل عرب گھوڑے کی ایک جماعت کو، گھوڑے کی ریوڑ کو، یا اسی طرح سے لشکر کی ایک ٹکڑی کو کتیبہ کہتے ہیں۔ جب لشکر کی ایک ٹکڑی ایک جگہ جمع ہو اور گھوڑوں کی ایک جماعت کہیں ہو تو اس کو اہل عرب کتیبہ کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ علت یہ ہے کہ وہ گھوڑے یا لشکر کہ وہ چند افراد ایک جا ہیں، اکٹھا ہیں، اس لیے ان کو کتیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب مصدر ہے لیکن یہ مکتوب یعنی مفعول کے معنی میں ہے۔ تو کتاب کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب چند اوراق کے مجموعے کا نام ہوا کرتی ہے۔ کتاب
چند اوراق کو اکٹھا کیے رہتی ہے، اس وجہ سے کتاب کہا جاتا ہے۔ یا پھر کتاب کے اندر چند مسائل ہوتے ہیں، چند احکام ہوتے ہیں، اور ان احکام اور مسائل کو یکجا کیا جاتا ہے، اس لیے کتاب کو کتاب کہا گیا ہے۔ یا پھر کتاب میں حروف اور کلمات یکجا ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ اس کا لغوی معنی یا اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اصطلاح میں کتاب اوراق کے ان مجموعے کو کہتے ہیں، ان اوراق کے مجموعے کو کہتے ہیں جن پر خاص موضوع پر بحث کی گئی ہو۔ جیسے یہ کتاب التوحید ہے، توحید کے موضوع پر بحث کی گئی ہے، چند مسائل جمع ہیں، تو یہ ہے کتاب۔ توحید یہ بھی مصدر ہے وحد یوحدو کا، جس کے لغوی معنی کسی کو ایک سمجھنا، ایک جاننا۔ اور توحید کی اجمالی تعریف، اصطلاحی تعریف اجمالاً یوں ہے کہ افراد اللہ بما یختص به من الربوبیۃ والالوہیۃ والاسماء والصفات۔ افراد اللہ بما یختص به من الربوبیۃ والالوہیۃ والاسماء والصفات، کہ اللہ رب العالمین کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک سمجھنا، یہ توحید کی ایک اصطلاحی اجمالی تعریف ہے۔ اس تعریف میں 3 اصطلاحات ہیں، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات۔ ان اصطلاحات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت۔ ربوبیت یہ رب سے ماخوذ ہے، اور رب کے معنی پالنہار اور تربیت کرنے کے ہیں، تو اسی رب سے ماخوذ ہے ربوبیت۔ توحید ربوبیت کی تعریف یہ ہے افراد اللہ بافعالہ، اللہ کو اس کے افعال میں اکیلا سمجھنا، اللہ کو اس کے افعال میں اکیلا اور تنہا سمجھنا، اس کے افعال میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے افعال بہت ہیں، جیسے اللہ ہم لوگوں کو پیدا کرتا ہے، ہم لوگوں کو مارتا ہے، ہم لوگوں کو روزی فراہم کرتا ہے، یہ اللہ کے افعال ہیں۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اب پھر اس کائنات کو چلانے والا بھی وہی اللہ۔ یہ بادل جو گرجتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، بادل کو بادل برسانے والا وہی اللہ، ہوا چلانے والا وہی اللہ۔ تو یہ جو تدبیر ہے، یہ جو کارسازی ہے، یہ سب اللہ کے افعال ہیں، اس کے اعمال ہیں۔ ان اعمال کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین اکیلا اور تنہا یہ سارا کام کرتا ہے، اس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اللہ تنہا ہمارا خالق، اللہ تنہا ہمارا مالک، اللہ تنہا ہمارا روزی رسا ہے، یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ تنہا ہمیں مارتا ہے، اس مارنے میں، ہماری موت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت۔ اس کی تعریف ہے افراد اللہ بالعبادہ، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یا عبادت کا مستحق تنہا اللہ کو سمجھنا، افراد اللہ بالعبادہ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، یہ سب عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، اللہ کو تمام تر عبادتوں کا تنہا مستحق سمجھنا، یہ ہے توحید عبادت یا توحید الوہیت۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء والصفات۔ اس کی تعریف یہ ہے افراد اللہ باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی الواردہ فی القرآن والسنہ والایمان بمعانیہا واحکامہا، کہ اللہ کے لیے اس کے صفات اور اسماء کو جو قرآن اور حدیث میں وارد ہے خاص کر دینا، تنہا
ان اسماء و صفات کا مستحق اللہ کو تنہا سمجھنا اور ان اسماء اور صفات میں جو معانی فنہا ہیں ان پہ ایمان لانا اور اس کے احکام پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقول اللہ تعالی یا وقول اللہ تعالی، اگر مجرور پڑھیں گے ہم تو گویا ہم توحید پر اس کو عطف کر رہے ہیں، کتاب التوحید و کتاب قول اللہ تعالی۔ اگر توحید پر عطف کریں گے تو قول اللہ مجرور پڑھیں گے قول کو، اور اگر ہم مرفوع پڑھتے ہیں وقول اللہ تعالی تو ہم واو کو ابتدائیہ مانیں گے، استئنافیہ مانیں گے۔ وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ وما خلقت، خلق یخلق کو پیدا کرنا، میں نے پیدا نہیں کیا، وما خلقت پیدا کرنا، یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے۔ پیدا کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ وما خلقت الجن والانس، جن ایک غیبی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہم سے اوجھل ہے، اور جن کے معنی ہے، جن کے معنی میں یہ ہے پوشیدہ پانا، پوشیدہ ہونا، اوجھل ہونا، اس کے معانی میں سے ہے۔ پاگل آدمی کو کہا جاتا ہے جن عقلہ، جن عقلہ، لغوی معنی ہوا اس کی عقل چھپا دی گئی، اس کی عقل چھپ گئی، تو جس کی عقل چھپ جاتی ہے وہی پاگل ہوتا ہے، تو پاگل کو عربی میں جن عقلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جنہ، ڈھال کو کہا جاتا ہے، عربی میں جنہ ڈھال کو کہا جاتا ہے، چونکہ ڈھال جب ایک انسان پہنتا ہے تو وہ ڈھال اسے چھپا دیتا ہے، تو جن کو جن اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ہماری نظروں سے اوجھل یہ مخلوق رہتی ہے۔ والانس، یہ انس یہ اس میں جمع ہے، جس طرح سے جن اس میں جمع ہے اور اس کا واحد جنی ہے، اسی طرح سے انس، یہ انس بھی اس میں جمع ہے اور اس کا واحد انسی ہے۔ اور انسان کو انسان یا انس اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں۔ انسان معاشرتی پیدا ہوا ہے، معاشرہ میں جینا چاہتا ہے، معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، اس لیے انسان کو انسان کہا گیا ہے۔ الا لیعبدون، یہ ہے مجھے شاہد، مگر میں نے صرف انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مجھے شاہد ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید الوہیت کے لیے پیدا کیا، توحید عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہ مانیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے اس کی تفسیر لیوحدون سے کی ہے، تاکہ بندہ، تاکہ جن اور انسان ہمیں عبادت میں تنہا سمجھیں، صرف ہماری عبادت کریں۔ آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کا دوسرا قول نقل کرتا ہے وقوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بعث بھیجنا، ہم نے بے شک بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں۔ یہ لفظ امت کے معنی یہاں پہ گروہ اور جماعت کے ہیں۔ قرآن کریم میں لفظ امت کے 4 معنی بیان ہوئے ہیں، 4 معنی میں لفظ امت مستعمل ہوا ہے۔ پہلا معنی گروہ اور قوم، جیسے کہ اس آیت میں ہے، پہلا معنی گروہ اور قوم ہے۔ دوسرا معنی امام، امت کا دوسرا معنی ہے امام، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، یعنی ایک امام تھے، قانتا للہ، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔
تیسرا معنی ہے دین اور ملت. امت کا تیسرا معنی دین اور ملت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا یہ قول نقل کیا ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک ملت پر، اسی دین پر پایا ہے. چوتھا معنی زمانہ اور مدت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، جو شخص قیدی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ باہر آیا اور بادشاہ کا ساقی بنا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے ہیں، 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. تو اپنے مشیروں سے اور وزراء سے اس کی تعبیر پوچھی تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ یوں ہی اضغاث احلام ہے، یوں ہی پراگندہ خیالات ہیں. لیکن جو شخص حضرت یوسف کے ساتھ تھا اور اب ساقی تھا بادشاہ کا، اس نے کہا فقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، کہ جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا اسے حضرت یوسف ایک زمانے کے بعد یاد آیا. حضرت یوسف کی بات ایک زمانے کے بعد یاد آئی. تو امت کا معنی یہاں پہ زمانے کے ہیں. تو لفظ امت قرآن میں 4 معنی میں مشتمل ہوا ہے. اس آیت میں امت گروہ، فرقہ اور قوم کے ہیں، قوم کے معنی میں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو سنا دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو یہ پیغام سنا دے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے لغوی معنی تذلل، خضوع، انکساری کے ہیں، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں. اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب اپنے آپ کو عبادت میں بالکل اللہ کے سپرد کر دیں اور محبت اور تعظیم کے ساتھ، یہ عبادت ہے. اور اس کا ایک جامع معنی ابن کثیر نے یوں بیان کیا ہے طاعتہ بفعل المأمور وترک المحظور، اللہ کی اطاعت کرنا مامورات کو انجام دے کر اور منہیات کو چھوڑ کر. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کریں، اور جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رک جائیں، یہی عبادت ہے. اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جامع تعریف کی ہے اسم جامع العبادہ، اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ورسولہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ تمام اقوال و افعال خواہ ظاہری ہو یا باطنہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، رسول پسند کرتے ہیں، ان کا نام عبادت ہے. تو عبادت ایک جامع لفظ ہے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں. عبادت میں دعا بھی شامل ہے، عبادت میں توکل بھی شامل ہے، عبادت میں بھروسہ بھی شامل ہے، عبادت میں خوف بھی شامل ہے. تو خوف جب کھائیں ہم تو صرف اللہ سے کھائیں، توکل کریں تو صرف اللہ پر کریں، کسی اور پہ توکل نہ کریں. تو عبادتیں جتنی ہیں صرف اللہ کی ہم کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمام امت میں، تمام قوم میں ایک مشترکہ دعوت رہی یہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت یہ طغا یطغو سے ماخوذ ہے، طغیان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سرکشی کے ہیں، حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں. تو طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرے. عبادت اللہ کا حق ہے. اگر کوئی یہ پسند کرے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ طاغوت ہے. جیسے شیطان یا ایسے پیر جو چاہتے ہوں کہ اس کی عبادت کی جائے، جو چاہتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ بھی طاغوت ہے. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو وہ طاغوت ہے. تو طاغوت میں صلحاء ائمہ کرام نہیں آئیں گے جن کی عبادت لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس عبادت سے راضی نہیں ہے. لیکن وہ شیطان جس نے، یا وہ ملا، وہ مولوی جس نے
اولیاء اللہ اور صالحین کی عبادت کو پر لوگوں کو اکسایا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو طاغوت ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت سے وہ راضی ہو طاغوت ہے۔ تو موضع شاہد یہی ہے، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی اللہ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت سے بچو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ تیسری آیت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا فیصلہ سنایا ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنایا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر اسی کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ یہ موضع شاہد ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے آیت کے اندر ہمیں توحید عبادت کا حکم دے رہا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے ہمیں، اور یہی معنی لا الہ الا اللہ کا بھی ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں، تمام معبودان باطل کا انکار اور اس کی نفی، الا اللہ مگر ایک اللہ، یعنی اس بات سے اللہ کی اور اس بات سے اللہ کا اور اس کی عبادت کا۔ تو توحید عبادت کے دو ارکان ہیں گویا، یا توحید الوہیت کے دو ارکان ہیں، ایک نفی اور ایک اثبات۔ جب تک یہ دو ارکان نہ پائے جائیں توحید الوہیت توحید عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، توحید الوہیت یا توحید عبادت پر وہ عمل نہیں کرتا۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ما سوا اللہ کے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے، اس کی بات نہیں کرنی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید الوہیت اور عبادت۔ میں آج اتنی ہی باتوں پر اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ جو آیتیں اس باب کے تحت بچ گئی ہیں یا جو احادیث اور جو اقوال سلف ہیں ان کی تشریح اور ان کی شرح انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔